السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورا پیر، کراچی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں ارحم الراحمین اپنے بندوں کو مزید اپنے قریب کرتا ہے، انہیں وہ راستے، وہ طریقے سکھاتا ہے، توفیق دیتا ہے، جس راستے سے انسان اپنے رب کو راضی کر لے، جہنم سے آزاد ہو جائے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے، اپنے نفس کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کروا لے اور اپنے رب کا قریبی بندہ بن جائے۔ رمضان کے حوالے سے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس مہینے میں رب کی قربت کیسے حاصل ہو، اسے سمجھنے کے لیے 11 مہینوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 11 مہینوں میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اتنی شد و مد کے ساتھ نہیں سکھائی گئی، تعلیم نہیں دی گئی، جس کاموں کے کرنے کی تعلیم رب نے ان مہینوں میں دی ہے، اس مہینے میں دی ہے۔ اس سوال کے 2 جواب ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے فرض سے ہٹ کر زائد عبادات۔ روزے تو رب نے فرض کر دیے، وہ تو رکھنے ہیں ان تمام شرائط کے ساتھ جو شرائط اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت کے لیے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے، لیکن
وما تقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ ادھر ادھر سے راہیں تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے میرے قریب آنے کے لیے، میرے سے محبت کرنے کے لیے، اور وہ راستہ ہوتا ہے اس کا نوافل کے ساتھ، زائد کاموں کے ساتھ، جو فرض نہیں ہے، جو انسان اپنی رغبت سے، اپنے دل کی طبیعت سے، اپنے شوق سے رب کی رضا کے لیے ان کاموں کو سر انجام دیتا ہے. رمضان میں 3 کام ہوتے ہیں جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے. دنیا کا عام مسلمان، آپ کو اس ملک کا، اس شہر کا عام ایک مسلمان 3 کاموں میں سے ایک کام کرتا ہوا نظر آئے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ترتیب ہے. جس ترتیب کو اس نے پا لیا اسی حساب سے وہ اپنے مقصد کو پہنچے گا. کسی کے نزدیک یہ مہینہ ہے کھانے پینے کا، افطار کے اہتمام، سحری کا اہتمام، کس ہوٹل پر جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا لے کر آنا ہے، اس کے دماغ میں یہی چیز گھومتی ہے. ہر انسان اپنے اپنے اندر کا حساب خود کرے. دوسرے نمبر پر جن لوگوں کے ذہن میں یہ رمضان کا مہینہ ایک مقصد رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اپنے کاروباری معاملات کو ترتیب دیں، مال کو لا کر جمع کریں، اب بیچنا ہے، منافع کمانا ہے، اور کاروبار مزید ترقی کے ساتھ، مزید عروج کے ساتھ، زیادہ فوائد کے ساتھ، زیادہ پیسے کے ساتھ ہم یہ کاروبار کریں. تیسرے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا مطمع نظر اس مہینے میں کھانا پینا نہیں ہے، جن کا مطمع نظر کاروبار نہیں ہے. کاروبار ہوتا ہے اس کا لیکن اپنی حد میں ہوتا ہے. اسے یہ نظر آتا ہے کہ مہینہ جو خصوصی اہتمام کے ساتھ آیا ہے یہ کچھ خاص لے کر آیا ہے. یہ اگر کھانے پینے کے لیے ہوتا تو 11 مہینے اس سے زیادہ کھانے اور پینے کی اجازت رب نے دی ہے. یہ اگر کمانے کے لیے ہوتا تو کمانے کے مواقع اس سے زیادہ رب نے 11 مہینے فراہم کیے ہیں. جو چیز 11 مہینوں کے اندر موجود ہے اور اس مہینے بھی موجود ہے تو یہ مہینہ اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور جو چیز اس کی زندگی میں 11 مہینے تھی اس مہینے نہیں ہے، اس مہینے کچھ زیادہ ہے اہتمام کے ساتھ، اور وہ اگر اس کی عبادت ہے تو یہ آدمی رمضان کے فلسفے کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا. نہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، نہ یہ کمانے کا مہینہ ہے، کاروبار کا مہینہ ہے. یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. شریعت نے کمانے کی بھی اجازت دی ہے، کھانے پینے کی بھی اجازت دی ہے، اپنی حدود میں، قیود میں، شرائط کے ساتھ. لیکن شریعت نے اس مہینے کے اندر جس چیز کو کثرت کے ساتھ کرنے کا ذکر کیا ہے وہ ہے عبادات. 2 طرح کی عبادات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل میں ہمیں ملتی ہیں. ویسے تو ہیں، فرائض ہیں، عبادات ہیں، لیکن زیادہ بڑھ کر آگے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کیے ہیں. ان 2 کی نظیر احادیث میں اور کسی چیز کی نہیں ملتی. ایک ہے کہ جو تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں قرآن مجید سے جوڑا ہے اس انداز کا تعلق آپ کو بقیہ 11 مہینے شاید نظر نہ آئے. بڑھتے تھے، مزید آگے بڑھتے تھے، اپنا پورا وجود اس قرآن مجید کے ساتھ لگاتے تھے. اور دوسری چیز ہے جو حقیقت میں سمجھنے کی ہے، جس کے ذریعے سے انسان شیطان سے، اپنے نفس کی پابندی سے، اپنے نفس کے شکنجے سے آزاد ہو سکتا ہے، اور ان 2 کاموں کو کرنے کے بعد وہ جہنم سے بھی آزاد ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیے اس مہینے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. ویسے ہی آپ سخی ترین آدمی تھے. اجود ہے جود سے، اور جود کی تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ استعمال ہوئے. کسی شخص کو کسی فائدے سے انسان منسلک کر دے، اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنے مال سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا دے 2 شرطوں کے ساتھ.
نہ کوئی اسے بدلہ چاہیے نہ کوئی تعریف چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ ہم کھلا اس لیے رہے ہیں، پلا اس لیے رہے ہیں، احسان اس لیے کر رہے ہیں کہ رب سے چاہیے، تم سے کوئی نہ شکریہ چاہیے نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ پلٹ کر تمہاری احسان مند آنکھوں کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ تمہارے جھکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا ہے، نہ تمہارے جھکے ہوئے کندھوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے رب سے مطلب ہے. یہ صفت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان. یہ تو ویسے ہی تھے آپ 11 مہینے، لیکن رمضان کے اندر اس صفت کے اندر مزید اضافہ ہوتا، اور ہر اس وقت ہوتا کہ جب آپ کی ملاقات جبرائیل امین سے ہوتی، ہر اس انداز میں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ایسی ہوتی، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. کوئی تیز آندھی آتی ہے اور آندھی آنے کے بعد مٹی کا جو وہ حال کرتی ہے، اڑا کر لے کر جاتی ہے، چیزوں کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، چیزوں کو بہا کر لے جاتی ہے، اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے یا جو بھی چیز آپ کے پاس ہوتی، یہ آندھی اس طریقے سے آپ اپنے مال پر چلا دیتے، کچھ نہیں چھوڑتے، کچھ نہیں باقی بچتا. وجہ کیا ہے؟ قابل غور بات ہے کہ اگر آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے اور شیطان کے شکنجے سے محفوظ ہونا ہے تو اس دنیا کو اپنے آپ سے دور کر دیجیے. اس دنیا کی محبت اگر اس مہینے میں نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اگر اپنے آپ کو اس دنیا سے دور کر لیا تو آپ رب کے قریب ہو گئے. یہ دو چیزیں، ایک طرف ہے دنیا اور ایک طرف ہے رب. یہ مہینہ آیا ہے آپ کو اس کونے سے نکال کر اس کونے پر پہنچانے کے لیے. آپ کو آپ کے رب کے قریب ہونے کے لیے آپ کو دنیا سے نکلنا پڑے گا، اور دنیا کے اندر غرق کرنے والا یا انسان کا اپنا نفس ہے یا شیطان ہے. شیطان کو رب نے قید کر دیا ہے، جو گمراہ کرنے والے شیطان ہیں. وصفدت مرادۃ الشیاطین. آپ کا اپنا نفس ابھی باقی ہے. اگر اپنے نفس سے جنگ اس مہینے میں آپ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے رب کے قریب ہو گئے. اس مہینے کے فلسفے کو آپ نے سمجھ لیا، اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں آپ نے سمیٹ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جس انداز میں اور جس اسلوب میں خرچ کرتے تھے، وہ اگر آپ نے اپنا لیا، اس صفت سے متصف ہونے کی کوشش کر لی، اپنے آپ کو اس ذائچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، کیونکہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا جو تھی، جو آپ کا دینا تھا، جو آپ کا خرچ کرنا تھا، اس کی مثال مل نہیں سکتی. کان اجود الناس بالخیر. یہ الفاظ یہ بھی بتاتے ہیں ماضی میں آپ سے پہلے بڑی بڑی ہستیاں اور شخصیات گزری ہیں. اس انسانیت کے اندر آپ اب تک کے سخی ترین آدمی ٹھہرے ہیں، تو آگے آپ کے بعد کون ایسا آئے گا جو آپ کا اس سخاوت میں مقابلہ کر سکے؟ آپ کا مقابلہ نہیں ہے، آپ کی مماثلت بھی نہیں ہو سکتی، آپ کے ساتھ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس صفت میں، آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن تأسی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اتباع ضرور ہو سکتی ہے، وہ انداز ضرور اپنایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اسلام لے کر، اور سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا انکان الرجل لیسلم، اس کے اسلام لانے کا مقصد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے کھلے ہوئے ہونے کو وہ دیکھ کر اسلام لے آتا، ملے گی دنیا، فائدہ ہوگا، پیسہ ملے گا. کچھ لوگ اسلام صرف دنیا کی خاطر لائے، لیکن بعد میں ان کے اس دنیا کے لائے ہوئے اسلام کو ہم نے دین کی خاطر تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا. لایا وہ دنیا کے لیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملا اسے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی اس عطا کے اوپر، اس لینے کے اوپر شرمندہ ہو کر دین کو چھوڑ، دنیا کو چھوڑ کر دین پر چل پڑا. اس شخص نے سوال کیا، اسلام لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان وادی موجود ہے، ایک ریوڑ ہے پورا، یہ مجھے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا لے جا. واپس گئے اپنی قوم کے پاس اور آ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جس شخص سے میں مل کر آ رہا ہوں اس کا کلمہ پڑھ لو. فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے نوازنے کا انداز، دینے کا انداز، طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ شخص جس کو فقر و فاقے کا ڈر ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو، پتہ نہیں کل ہوگا نہیں ہوگا، اس انداز میں یہ شخصیت خرچ کرتی ہے. اپنی اس شخص کو پرواہ نہیں ہے.
میرے پاس اگر اللہ احد پہاڑ سونے کا بنا کر پیش کر دے، لو کان علی مثل احد ذهبا، سونے احد پہاڑ سونے جتنا بن کر میرے پاس موجود ہو۔ احد پہاڑ کی پیمائش کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے، تقریباً احاطہ اس پہاڑ کا 15 کلومیٹر کا ہے پورا چکر۔ باقی وزن کیا ہوگا اور حجم کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو اس پہاڑ کا خالق ہے۔ یہ وزن، یہ احاطہ، یہ حجم کے ساتھ اللہ مجھے سونا دے دے، 3 دن کے اندر یہ سونا اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا ہوگا، سوائے الا ارصدہ لدین، کچھ چیزیں میں بچا کر رکھ لوں گا جو مجھے پتا ہو کہ میرا کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی محتاج مقروض ہے اور وہ ہے نہیں، اس کو قرض ادا کرنا ہے، اس کے قرض کے لیے یہ چیز بچے گی، ورنہ بچے گی نہیں۔ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی لیے انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کے سب سے قریبی، سب سے مقرب بنے بھی اسی لیے ہیں کہ آپ نے دنیا سے دوری اختیار کی ہے، رب کی قربت اختیار کی ہے۔ جب انسان رب کے قریب وہ چیز قربان کر کے ہوتا ہے جو اس کو سب سے محبوب ہے، کیونکہ رب کا قانون یہ ہے، رب کے محبت کا انداز یہ ہے کہ جس سے رب تعالی محبت کرتا ہے اس بندے کے نزدیک کسی محبوب ترین چیز کو رہنے نہیں دیتا۔ یہ اس کی محبت کا ایک عجیب اور نرالا انداز ہے۔ اگر آپ کو رب سے محبت ہے، یہ تو ہونی ہے، ایمان کا حصہ ہے، کامیابی اس میں ہے کہ رب بھی مجھ سے محبت کرے، اور رب نے اگر محبت کر لی تو کرتا یہ ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے پہلے اپنے محبوب بندوں سے ان کی محبوب چیزیں چھینتا ہے، آزماتا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ یہ اس کی محبت کا انداز ہے۔ رب کے قریب ہونے کے لیے، رب کے پاس جانے کے لیے، رب کے محبوب بننے کے لیے اگر چاہتے ہیں تو اس قسم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، تیار رہنا پڑے گا، ورنہ یہ زندگی مل نہیں سکتی۔ آپ نے دینا ہے، رب آپ کے ساتھ کیا کرے گا یہ رب کا معاملہ ہے۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کے دینے کے بعد آپ کو محتاج کرے، آپ سے لے لے، آپ کو تنگ دست کر دے، آپ کو خود پریشان کر دے۔ دیکھے کہ اپنی اس پریشانی میں یہ کیا کرتا ہے، حلال پر ہی رہتا ہے یا حرام کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس کے شکوے شکایتیں کیا صرف یہ میرے سامنے ہی ہاتھ اٹھا کر بیان کرتا ہے یا دنیا کے سامنے جا کر روتا ہے؟ یہ رب کے مختلف انداز ہیں بندوں کو جانچنے کے۔ یا کبھی انسان رب کی راہ میں دیتا ہے اور رب پلٹا کر اسے دنیا میں ہی اتنا دے دیتا ہے کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بلکہ صحابہ میں امیر ترین صحابہ میں ٹھہرے۔ جس دن ان پر حملہ ہوا، ان کا محاصرہ ہوا ان کو شہید کرنے کے لیے، یہ صحابہ کے مجمع کے سامنے ذرا سا نکلے اور نکل کر انہوں نے 2 جملے کہے۔ 3 باتیں تھیں، ایک بات کے 2 جملے تھے۔ انہوں نے کہا صحابہ اکرام سے، میرے مخاطب تم ہو، انی انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر ایک بات پوچھتا ہوں، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر الروم فلہ الجنہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مجمع میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص یہ روما نامی کنواں کھودے گا، اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فحفرتھا، میں نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کیا میں وہی شخص ہوں؟ صحابہ نے فرمایا جی ہاں آپ وہی شخص ہیں، آپ کے لیے یہ جنت کی ضمانت ٹھہری تھی۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو شخص جیش عسرہ کی تیاری میں مدد کرے گا اسے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ فجہزتھا، میں نے وہ لشکر تیار کیا تھا۔ بلکہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن سمورہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، سیدنا عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جھولی کے اندر 1000 درہم لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پھیلا دیے، پھینک دیا آپ کے سامنے، بکھیر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکھرے ہوئے دیناروں کو اٹھا کر ہاتھ سے اوپر نیچے کر رہے تھے، یقلبھا، ہاتھ سے پھیلا رہے تھے، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ 1000 دینار وہ لے کر آئے تھے، ایک دینار 4.25 گرام کا، 1000 دینار تقریباً جو ایک دینار بنتا ہے وہ 4.25 گرام کا بنتا ہے۔ 1000 دینار اگر آپ حساب کر لیں
تقریباً 400 تولہ سونا بنتا ہے آج کے حساب سے، اور 400 تولے کو اگر آپ اپنی قیمت میں روپوں میں تقسیم کر لیں تو ایک جھٹکے میں تقریباً یہ شخص 2.5 کروڑ روپے آج کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر لے کر آ گیا تھا۔ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو شخص یہ لشکر تیار کر دے، ایک جھٹکا تھا، ایک بات تھی، ایک جملہ تھا، اور 2.5 کروڑ کے مساوی مال سونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شخص پیش کر کے بیٹھ گیا۔ آج کی بات کر رہا ہوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ رب کے یہ اپنے انداز ہیں نوازنے کے، آپ دیں گے، یہ تو اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تو قرض مانگتا ہے، اور قرض بھی مانگتا ہے انفقوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، مانگنے کا انداز بھی اس کا قرض کا یہ، جو میں تمہیں دے رہا ہوں، جو میں تمہیں زمین سے پیداوار نکال کے دے رہا ہوں، جو میں تمہیں نواز رہا ہوں، جو تمہیں آسمان سے پانی برسا کر تمہیں رزق پہنچا رہا ہوں، جو تمہیں روزی روٹی کمانے کے قابل میں نے کیا ہے، اسی انداز سے تم میری راہ میں پاکیزہ مال خرچ کر کے دکھاؤ، دے کر دکھاؤ۔ تم ادھر دو گے، قرض دو گے، دیا ہوا بھی اسی کا ہے، دو گے بھی اس کو قرض، تو پلٹا کر وہ تمہیں کئی گنا واپس دے گا۔ اور اس کے پلٹانے کے انداز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر تو رب کیا کچھ کرتا ہے پھر اس بندے کے ساتھ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی کون سی مصیبتیں وہ ٹال دیتا ہے، کون سی آفات وہ ختم کر دیتا ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ ہے، ٹینشن فری ہو کر گزارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں صحت مند ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کو گھریلو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروباری مسئلے حل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے پرانے جھگڑے ختم ہو جائیں، آپ اپنی زندگی کی تمنائیں لے کر بیٹھتے ہیں، ذرا سا رب کی راہ میں ہاتھ کھول کر دیکھیے، ذرا سا کھول کر دیکھیے، اور رب کی راہ میں جب ہاتھ کھولیں گے تو رب آپ کے مسائل کو کیسے حل کر دے گا، یہ آپ کا اور میرا کام ہی نہیں ہے، سمجھنا بھی میرا اور آپ کا کام ہے۔ جائیے پھر رب کی راہ میں دے کر دیکھیے گھر جا کر کیا سعادت مند زندگی وہ آپ کو عطا کرتا ہے، کیا بھلائیاں وہ آپ کو عطا کرتا ہے، کیا وہ آپ کے لیے انتظام کرتا ہے، کیا کچھ وہ آپ کو نوازتا ہے، وہ آپ کی اور میری سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہے۔ بس ہاتھ کھولیے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم۔ رب کی راہ میں ہاتھ کھولنے کے 2 انداز ہیں۔ ایک انداز ہے کہ رب یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس نے کتنا دیا ہے، کتنا لے کر آیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ موقع کیسا تھا خرچ کرنے کا، جگہ کیسی تھی، اس وقت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ جیسے جیش العسرہ میں سیدنا عثمان بن عفان کا موقع تھا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا دیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے والذین لا یجدون الا جہدهم۔ ایک دفعہ میرے پاس سوال کرنے کے لیے ایک شخص آیا، کہنے لگا 50,000 روپے مہینے کی تنخواہ ہے، ساری خرچ ہو جائے، وہ زکوٰۃ کے متعلق سوال پوچھ رہا تھا کہ میں زکوٰۃ دوں یا نہیں دوں۔ کہنے لگا 40,000 مہینے میں اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہوں اور 10,000 ہر مہینے اللہ کی راہ میں نکال دیتا ہوں، 50,000 کماتا ہوں، 40,000 اپنے اوپر، 10,000 اللہ کی راہ میں۔ اس کا سوال تھا، جواب جو بنتا تھا وہ تو دے دیا اسے، لیکن اس کا سوال بڑے سوالات میرے لیے چھوڑ گیا کہ اس دور میں آپ کا بھی گھرانہ ہے، میرا بھی گھرانہ ہے، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اسی شہر میں رہتا ہوں، اخراجات کی تفصیلات آپ سب کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ 40,000 میں ایک شخص اپنا گھر بھی چلاتا ہے، گزر بسر بھی کرتا ہے، اور ہمت ہے اس شخص کی کہ 10,000 اللہ کی راہ میں نکال بھی دیتا ہے، خرچ بھی کر دیتا ہے، اور پھر آ کے شرمندگی سے پوچھ بھی رہا ہے کہ بھائی کوئی زکوٰۃ بنتی ہے فرض مجھ پر، اگر کوئی حساب کتاب ہے تو بتا دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ثابت نہیں ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی پوری ہی نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال ہونا چاہیے۔ جس گھر میں کئی دن کے فاقے ہوں وہاں زکوٰۃ کیا دی جائے، اور کئی دن کے فاقے ہوں اور اللہ اوپر سے یہ حکم دے دے کہ صدقہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے، آپ نے تو مانگ کر کھانا ہی نہیں ہے، آپ کا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے گا نہیں، آپ کا کیا آپ کی نسلوں کا نہیں پھیلے گا۔ تو رب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے دیا کس انداز میں ہے۔ لا یجدون الا جہدهم، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی کاوش،
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جب صحابی نے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ، والذین لا یجدون الا جہدہم، اس مسئلے کو ذرا سے سمجھیے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، مسجد میں موجود تھے، فجاءہ قوم مجتاب النمار، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، عامتہم من مضر، بل کلہم من مضر، مضر قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ حالت ان کی جسمانی یہ تھی کہ جسم کے اوپر پھٹی ہوئی چادر انہوں نے پہنی ہوئی تھی، بمشکل سطر ڈھپا ہوا تھا، گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، چہرے سے سفر کی تھکاوٹ اور بھوک کی شدت عیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں دیکھا، گفتگو جاری تھی، فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا چہرہ تبدیل ہو گیا، ایک دم رنگ اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گھر چلے گئے۔ اذان کا وقت ہوا، آپ نے حکم دیا بلال کو کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، اذان دو۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر خطبہ دیا، یہ آیات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے کل کی فکر کرو، کل کا خیال کرو۔ صرف یہ دو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تصدق رجل من دینارہ ومن درہمہ ومن صاعہ ومن تمرہ، لوگ اٹھے، کوئی درہم لے کر آنا شروع ہو گیا، کوئی دینار، کوئی گھر سے کھجور، کوئی جو، کوئی کچھ، حتیٰ کہ آخر میں ایک شخص کھجور کا ایک ٹکڑا لے کر آیا جو اس نے اس ڈھیر پر لا کر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انداز دیکھا، آپ کا چہرہ جو تبدیل ہوا تھا وہ ایک اور دفعہ تبدیل ہوا، اور یہ تبدیلی ایک عجیب انداز کی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کأنہ مذہبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا کھلکھلایا جیسے سونا چمکدار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طریقے سے چمکنا شروع ہو گیا، اور آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها، یہ اس وقت موقع تھا، صدقہ کرنے کا موقع تھا، اور اس موقع کو دیکھتے ہوئے ایک شخص اٹھا اور اس نے پہل کر دی۔ اس کی اس پہل کو دیکھتے ہوئے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، لوگوں نے دیکھا دیکھی اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں دیا، اس پہلے شخص کو بھی اجر ملا اور بعد میں دینے والوں کو بھی اجر ملا، لیکن بعد میں دینے والوں کے اجر کے بمطابق اس شخص کو بھی اجر ملا جس شخص کی دیکھا دیکھی لوگوں نے صدقہ کرنا شروع کیا تھا۔ موقع، اس شخص نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا، ضرورت کو محسوس کیا، دیکھا نہیں کہ میرے پاس ہے کیا، میرے اس دینے سے کیا فائدہ ہوگا، اس نے صرف یہ دیکھا کہ میں نے دینا ہے، اور دینے کے بعد کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ کہ لوگ آگے لے کر آتے رہے، ڈھیر لگ گئے، اس ڈھیر کے بمطابق ثواب سمیٹ کر یہ شخص لے گیا۔ کیونکہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس نفس سے جان چھڑائی تھی۔ نفس کو بڑا عزیز ہے پسند، دولت مال نفس کو بڑا عزیز ہے، اس نے اپنے نفس سے ان چیزوں کو دور کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا، اور ایسا قریب کیا کہ دنیا کا نوازنا تو ہے، آخرت میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ، ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تم میں سے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تو خود طیب ہے اور پاکیزہ مال کو ہی اپنے بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص جب ایک کھجور کا ٹکڑا، کھجور پوری نہیں، گھر جا کے آج افطاری کے اندر دیکھیے گا کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے، اس ایک ٹکڑے کی کیا اوقات اور حیثیت ہے آپ کے نزدیک، آپ جب اس ٹکڑے کو بارگاہ الہی میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو قبول کرتا ہے، ثم یربیہا، پھر اس ٹکڑے کو پالتا ہے۔ جس طریقے سے تم میں کوئی شخص اپنے جانور کے بچے کا خیال کرتا ہے، اسے پالتا ہے، تمہارے اس کھجور کے ٹکڑے کو رب پالتا ہے۔ جب کل تم بارگاہ الہی میں پیش ہو گئے، ٹکڑا تمہیں احد پہاڑ کے برابر اجر کی صورت میں ملے گا۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، یہ ایک دانہ تم بارگاہ الہی میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پلٹا کر تمہیں کیا کرتا ہے، پہلے انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 خوشے، بالیاں، 7 درخت، کچھ بھی کہہ لو، یہ نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، کتنے ہو گئے، 700۔ ایک صدقے کا ثواب کم از کم 700 گنا ہے، 1 روپے کا ثواب کم از کم 700 کے برابر ہے، اور یہی بس نہیں کیا اللہ نے۔ اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ قابل غور چیز ہے۔ اس جملے کے 2 معنی ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، 2 معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس شخص کے لیے چاہتا ہے، یا تو یہی اجر 1 سے لے کر 700 گنا تک جس کے لیے اتنا اجر چاہے کر دیتا ہے،
یا اس 700 گنا سے بھی زیادہ اجر جس کے لیے چاہے آگے مزید بڑھا دیتا ہے، اور اس کی کوئی حد رب نے ذکر نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ خرچ کرنا موقع اور اپنی حیثیت کے حساب سے تھا. انسان نے موقع دیکھا، اپنی حیثیت دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ میرے اس دینے سے کیا فائدہ ہوگا، اس شخص کی کیا ضرورت مٹے گی، اس شخص کا کیا ختم ہوگا معاملہ. نہیں، اس نے دیا ہے، رب کو دیا ہے اور دے دیا. اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ کل قیامت کے دن کیا کچھ کس انداز میں ملے گا انسان کے تصور سے بھی باہر ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس بات کو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سورہ منافقین کے آخر میں جب موت آئے گی، مرنے سے پہلے انسان بھیک مانگے گا اور بھیک یہ ہوگی اللہ مہلت دے دے، مہلت تھوڑا سا وقت مل جائے. یہ جتنا کمایا ہے، کیونکہ اب کسی کام کا نہیں ہے، اب انسان کے اپنے کسی کام کا نہیں ہے. جتنی دولت کمائی، جتنا کچھ کمایا، یقین جانیے بسا اوقات کچھ لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے اللہ نے دنیا کی کئی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمت ہوتی ہے، مال و دولت اتنا ہوتا ہے کہ اس شخص کو شاید خود کو اندازہ نہ ہو کہ میں کتنے پیسے کا مالک ہوں. لیکن جب دنیا سے جاتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، چند لوگ اس کے جنازے میں ہوتے ہیں اور سب کچھ اس دنیا کے اوپر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کچھ لے کر نہیں جاتا ساتھ. غور کیجیے ذرا سا، کچھ لے کر نہیں جاتا ساتھ. وہ اس وقت مہلت مانگتا ہوگا، اللہ سے کہتا ہوگا مہلت دے دے فاصدق، کہ میں یہ سارا مال تیری راہ میں صدقہ کر دوں، اتنے جملے بولنے کی مہلت دے دے، اتنا وقت دے دے کہ یہ وصیت کر سکوں کہ یہ سارا مال تیری راہ میں وقف ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ جب وقت آئے نا کہ انسان اپنے آپ کو اس انداز سے اس مال سے دور کرے، یہ پہلے جب زندہ تھا اس وقت وَأَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، اللہ کے نبی سے سوال ہوا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جس وقت تجھے خود ضرورت ہو، تیری خود کی چاہت ہو، اپنی ضروریات ہوں، اس وقت تو اپنی ضرورت پر کسی کی ضرورت کو موقع کے حساب سے مقدم کر دے. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، صحابی رسول کا اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ میرے اس مہمان کو آج کون مہمان بنائے گا؟ کوئی ہے جو اس مہمان کو آج مہمان بنانے؟ لے گئے، پوچھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. کوئی بیوی سے پوچھ لیں گھر میں ہے کچھ کھانے کو؟ نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے. گھر پہ گئے، بچوں کو بہلا بھسلا کر سلوا دیا بیوی کے ذریعے سے، کھانے کے وقت کھانا لگوا کر چراغ بجھوا کے حرکتیں کی، ایکٹنگ کی، دکھایا اس کو کہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اندھیرے میں وہ مہمان سمجھتا رہا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہے، لیکن وہ صرف ہاتھ تھے، نہ لقمہ تھا، نہ سالن تھا، نہ روٹی تھی، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں موجود نہیں تھی. مہمان نے کھانا کھایا، رات کا اندھیرا تھا، بات ختم ہو گئی. صبح کو جب پہنچے اللہ کے نبی وسلم کی بارگاہ میں، پوچھا اس صحابی سے کر کے کیا آئے ہو؟ تمہاری اس حرکت پر رات کو رب مسکرایا تھا، اندھیرے کی تمہاری اس حرکت پر رات کو رب مسکرایا تھا، اور رب نے کہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ قابل تعریف لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو پیچھے کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کو مقدم کر کے ان کو عطا کر دیتے ہیں. تم نے اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا، اس کی ضرورت کو مقدم کیا. کسی کو نہیں پتا، دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا ہے. وہ مہمان جو تمہارے سامنے اندھیرے میں بیٹھا تھا وہ بھی واقف نہیں ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن جس کے لیے تم نے کیا تھا وہ ان چیزوں سے واقف ہے. اس موقع پر اپنی ضرورت کے حساب سے جو کچھ میسر تھا تم نے وہ رب کی بارگاہ میں دے دیا. پھر رب اس چیز کی جو قدر کرتا ہے وہ قابل غور ہے، وہ قابل غور ہے. اسی لیے رب نے جب دینے کا سلیقہ سکھایا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں 361 سے لے کر آخر تک، ان کو ضرور پڑھیے گا. رمضان کے اندر خاص طور پر جب کبھی دینے کے لیے نکلے، اللہ نے طریقہ، ادب، احترام، عزت سب سکھائی ہے اس کے اندر کہ کس انداز میں تم نے کسی کا بھلا کرنا ہے، کس انداز میں تم نے کسی کا خیال کرنا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. رب کی راہ میں دینے جب نکلو تو دیتے ہوئے ایک چیز کا خیال کرنا کہ خبیث، گندی، گھٹیا، معمولی، ردی چیزیں رب کی بارگاہ میں دینے کے لیے نہ ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو نیکی کی حقیقت ہے، رب تک پہنچنا چاہتے ہو، وہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں نہ دے دو. کچھ لوگ بسا اوقات ہدیے وغیرہ بھجواتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بطور مثال کے عرض کر رہا ہوں، کسی صاحب نے، 2-4 ساتھی تھے، تو کوئی
सूट भिजवाए, कपड़े। तो कपड़े की क्वालिटी जब मैंने देखी तो साथी से पूछा कहाँ से आए, उसने कहा क्वालिटी देखकर अंदाजा कर लिया करो, जितना बड़ा पैसे वाला होगा उतनी घटिया चीज़ रब की बारगाह में देगा किसी को, तोहफे के तौर पर दे रही है। उसके जुमले थे, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ या नहीं करता, आप करते या नहीं करते अलग मसला है। कहा कि ये बात जहन में रखना, जितना बड़ा आदमी होगा उतनी मामूली और घटिया चीज़ आम तौर पे वो निकालेगा। ज़रूरी नहीं है, अल्लाह की बारगाह में अच्छे से अच्छे देने वाले भी हैं, लेकिन रब की बारगाह में देते हुए कम से कम अपना मैार चेक करें कि हमारा अपना मैार क्या है और हम अब रब की बारगाह में दे क्या रहे हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, जिसको दे रहे हो उसके लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, उसको भी वही खिलाओ जो खुद खाते हो, उसको भी वही पहनाओ जो खुद पहनते हो, उसका भी उसी अंदाज में ख्याल करो जिस अंदाज में खुद का ख्याल करते हो। बचा कुचा खाना दे देना ये भी एहतराम है खाने का, ये भी सदका है। ये मैं नहीं कहता हराम है कि अगर आपने खाया पिया और कुछ बच गया वो आप ना दें, दे दें, वो भी है, कबूल है, लेकिन अफजल ये है कि खाने से पहले लगता है कि ज़रूरत से ज़ायद है, पहले ही दे दें। अफजल ये है पहले दे दें। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून, ये घटिया चीज़ें रद्दी माल अल्लाह की बारगाह में ना दें। और देते वक्त एक चीज़ का और ख्याल रखो, देने वाले शख्स को, जिसको दे रहे हो, उसको कोई तकलीफ और अजियत मत पहुँचाओ। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह थुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, वो लोग जो रब की राह में देते हैं, लोगों को नवाजते हैं और उस नवाजने के बाद किसी के ऊपर एहसान नहीं जताते, किसी को तकलीफ नहीं देते, इनको तो अजर मिलेगा मिलेगा, इनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। खामखा किसी गरीब को चक्कर लगवाना, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाना, उसके ऊपर तंज करना, उसको हकारत से देखना, निगाहों के अंदर तहकीर कि लेने आ गया, ये मांगने आ गया, ये चीज़ें सदक़े के सवाब में मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म कर देती हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कमी ज़रूर आती है, क्योंकि रब ने फरमाया लहुम अजरुहुम, इनको पूरा पूरा अजर मिलेगा जो तकलीफ़ नहीं देते, जो एहसान नहीं जताते। किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाइए, किसी की तंगदस्ती के ऊपर तंज मत कीजिए, किसी को फजूल का चक्कर मत लगवाइए। और देते वक्त एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए कि ये देना, आप ज़कात भी देते हैं, आप सदक़ात भी देते हैं इस महीने में, इसको बोझ मत समझिए। इस काम को किस अंदाज में कीजिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था। वो अंदाज़ क्या था? अगर इस महीने में रब की रहमतें हासिल करनी है, मैंने अर्ज़ किया था कि इस महीने में फिर वक्त देना पड़ेगा इबादत को। फिर ये महीना कमाने का नहीं है, ये महीना खाने का नहीं है, ये महीना इबादत का है। और इबादत में जब ये इबादत है तो निकलिए, ज़रा तलाश कीजिए, वक्त दीजिए, तलाश करके पहुँच कर किसी गरीब तक, मुस्तहिक तक, उस तक पहुँचा देना। सफ़ेद पोश है, मांगता नहीं है। लिलफ़ुक़राइ अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़, ये लोग कुछ ऐसे हैं कि जो ज़मीन में निकलते नहीं हैं, कमा नहीं सकते, मजबूर हैं, लाचार हैं। इनकी गुर्बत की हालत यह है कि लोगों से मांगते नहीं है। ला यसअलुन्नास इल्हाफ़ा, इसकी दो तफसीर है। एक तफसीर यही है कि लोगों से सवाल ही नहीं करते, और एक तफसीर यह है कि बसा औक़ात अपनी ज़रूरत रखते हैं, इशारे किनायों के अंदर सवाल चिमट कर नहीं करते कि पीछे पड़ जाएं कि बस दे दो। ऐसे लोगों को तलाश करके इन लोगों तक पहुँचाना, ये है असल नेकी। इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं जो कुरान ने ज़िक्र किए हैं। उलमा में इख्तिलाफ इमाम शाफ़ी के दौर से, बल्कि इससे पहले से चला आ रहा है। फ़कीर है, मिस्कीन है, आमिल है, गरीब, अपना मक़रूद है, तालीफ़ क़ल्बी है, इब्नुस सबील है, फ़ी सबीलिल्लाह है। ये 8 मसारिफ़ जो रब ने ज़कात के ज़िक्र किए हैं सूरह तौबा के अंदर। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं मेरे नज़दीक सब के सब को अपनी ज़कात में से नवाजना ज़रूरी है। ये 8 अल्लाह ने ज़िक्र किए, 8 के 8 को दो। सारे उलमा कहते हैं कि 8 के 8 को देना ज़रूरी नहीं है, अफजल है। किसी एक को भी दे दो तो ज़कात तो अदा हो जाएगी। इसका माना क्या है? मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ आपको इख्तिलाफ? ये अपनी जगह इख्तिलाफ है, सही बात यही है कि फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि उलमा इस तरफ गए कि अल्लाह ने जब 8 चीज़ें जिक्र की हैं तो कम से कम 8 चीज़ों को तलाश तो किया जाए, ढूंढा तो जाए, इधर उधर भटका तो जाए, ज़रा सी खाक तो छानी जाए अपने रब को राज़ी करने के लिए, रब को तलाश करने के लिए, रब से सवाब हासिल करने के लिए इधर उधर जाए तो सही इंसान। और जब जाता है, देता है, एहसान नहीं जताता, अच्छे माल में से देता है, रब को राज़ी करने के लिए देता है, तो रब पहली बात फरमाता है लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनको सवाब मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कल क़यामत के दिन दुनिया बारगाह इलाही में पेश होगी, कोई परेशान होगा, कोई गमज़दा होगा, कोई डरा हुआ होगा। ये लोग डर से महफूज होंगे,
یہ لوگ غم زدہ نہیں ہوں گے، یہ لوگ پچھتا نہیں رہے ہوں گے، انہیں اپنے ماضی کا غم کھایا نہیں جا رہا ہوگا، انہیں مستقبل کا ڈر گھلا نہیں رہا ہوگا، نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یؤتی الرجل بذل صدقتی حتی یفصل بین الناس، کل قیامت کے دن جس انسان نے دیا ہوگا، اس ہاتھ کو کھول کر رکھا ہوگا، خرچ کیا ہوگا، بارگاہ الہی میں بڑے احترام اور عزت کے ساتھ اس انداز میں پیش ہوگا۔ یہ جنت کی بات نہیں ہے، یہ صرف بارگاہ الہی میں قیامت کے دن حساب دینے کی بات ہے۔ اپنے صدقے کے سائے میں باعزت طریقے سے آئے گا، یہ صدقہ جتنا ہوگا اتنا ہی اس پر سایہ ہوگا۔ سورج کتنا قریب ہوگا آپ جانتے ہیں، کتنی شدت ہوگی، پسینوں کے اندر انسان غرق ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، سائے کی تلاش ہوگی، سایہ بہت سے لوگوں کو ملے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو اپنا صدقہ دے کر آیا ہوگا، اور ڈبل فائدہ اس وقت ہوگا، ایک عجیب انداز کا فائدہ، ایک تو اس کا اپنا صدقہ اس کو فائدہ دیا ہوا ہے، سایہ دیا ہوا ہے، جتنا زیادہ صدقہ اتنا بھاری سایہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک اور انداز سے اس نے صدقہ کیا، اور وہ صدقہ کیا تھا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اپنا صدقہ اس انداز میں دیا کہ شاید اس بیچارے کو خود کو نہیں پتا تھا کتنا دے بیٹھا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے الٹے ہاتھ کو نہیں پتا سیدھے ہاتھ نے کتنا خرچ کیا ہے۔ اس کا ایک معنی شارحین حدیث نے یہی کیا ہے کہ بسا اوقات وہ انسان خود نہیں جانتا اس نے کتنا رب کی راہ میں دے دیا، ورنہ اصل معنی اس کا یہی ہے کہ دنیا سے چھپا کر، مخفی کر کے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جس کو دیا ہے اس کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ دے دیا، اس نے رب کی راہ میں عطا کر دیا، اور اس کے بعد اب وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں بھی ہوگا، اور یہی صدقہ اس کو جنت تک حتی یفصل بین الناس، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہوتا جنت اور جہنم کا، جب تک یہ صدقہ اس کے ساتھ ہے، یہ سایہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ فلسفہ رمضان تھا مختصر انداز میں کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا کی قید سے اس رمضان میں آزاد کیجیے، اور اس دنیا کی قید سے، اپنے نفس کی قید سے اور شیطان کی قید سے انسان، یہی ایک راستہ ہے جس سے آزاد ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ جتنا اس دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ کامیاب ہو گیا تو کل بارگاہ الہی میں کامیاب ہے، آج کامیاب نہیں ہوا تو کل بارگاہ الہی میں پھنس جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو دنیا سے آزادی، شیطان بند ہے، آپ کا نفس کنٹرول میں ہے، آپ بھوکے پیاسے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو۔ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اگر انسان اپنے اندر کی بخیلی کو ختم کر کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی فائدے کے سوچے، اپنے رب کی راہ میں دیتا رہا، عطا کرتا رہا، اپنے دروازوں کو کھول کے رکھا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر رکھا، احسان مند ہو کے دیتا رہا، شکریہ ادا کر کے دیتا رہا، دعائیں دے دے کر دیتا رہا، یہ اس کا دینا کل بارگاہ الہی میں اس کے لیے باعث عزت بھی ہے، دنیا میں باعث برکت بھی ہے، رب کی رضامندی کا موجب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آپ کے سامنے جتنی گفتگو ہوئی اس کا لب لباب یہ تھا کہ انسان لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو جود کا معنی تھا، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بدلے کی تمنا کے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اس کو کہتے ہیں صدقہ۔ اس صدقے کی بہت ساری شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائی ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے میں اس وقت دوبارہ دہراؤں۔ دو چیزیں جو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جب ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کس انداز کے صدقے ہو سکتے ہیں، یا ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ کل سلام من الناس صدقہ، انسان کے ہر جسم کے جوڑ پر، ہر عضو پر، ہر پٹھے پر روزانہ اس کی طرف سے اس کو صدقہ ادا کرنا ضروری ہے، رب نے دیا ہے، رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، صحیح سلامت صبح کو اٹھا ہے تو رب کا شکریہ تو ادا کرے، اور یہ صدقے کی صورت میں ہوگا۔ کل یوم تطلع الشمس فی، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے اوپر لازمی ہے کہ صدقہ کرے۔ پھر صدقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں ذکر کی، کسی کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لے، کسی کے ساتھ احسان کر دے، کسی کے ساتھ یہ کر لے۔ جب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے عاجز آ جاؤں، فرمایا پھر اتنا احسان کرنا لوگوں پر، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔
ایک بات یہ، اور دوسری الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے حوالے سے ہیں کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے چہرے کے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ملنا اس سے، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ صدقہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان دوسرے کو خوش کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے، گرمی کی شدت اس کے اوپر ہے، اور ہمارے تیور، ہمارے اخلاق کی جو کیفیت ہوتی ہے، ویسے ہی ہم لوگ اپنے اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی مشہور ہیں۔ اپنے اس اخلاق کو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں سمجھیے۔ آپ دے رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، لیکن دیتے ہوئے اپنے انداز پر، اپنے کردار پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر غور کیجئے کہ اس پہ ابتسامہ ہے یا نہیں ہے، مسکراہٹ ہے یا نہیں ہے۔ ویسے ہی کسی کو مسکرا کر دیکھیں، ویسے ہی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ کچھ نہیں تو اپنا جو شر ہے، اور انسان اپنے شر سے اچھی طرح واقف ہے، وہ انجان ہو یہ ناممکن ہے۔ میں نہیں تسلیم کرتا کہ ایک انسان اپنے شر سے انجان ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اس کے اندر کیا شر ہے، کیا بدبختی ہے۔ ہر انسان واقف ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جاہل بن کر رہے، یہ الگ بات ہے کہ اسے تسلیم نہ کرے۔ جانتا ہے وہ اپنے شر سے دوسرے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھ لے، یہ اس کی طرف سے دوسرے مسلمان بھائی پر صدقہ ہے۔ یہ انداز ہے آپ کے پورے رمضان کا۔ اپنے آپ سے کسی بھی طرح لوگوں کو خیر پہنچائیے، بھلائی پہنچائیے، نفع پہنچائیے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیجئے، رب کی راہ میں دیتے ہوئے سوچیے نہیں یہ جھوٹا ہے، سچا ہے، صحیح مانگ رہا ہے، حقدار ہے، نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے رب کی راہ میں دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس بات پر شاہد ہے، ایک دن زانیہ کو صدقہ دے بیٹھے، ایک دن چور کو دے بیٹھے، صدقہ غلط جگہوں پہ جا رہا ہے، غلط راہوں میں جا رہا ہے، پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا فائدہ تو ہوا، بدکارہ عورت اس رات بدکاری سے باز آ گئی، چور اپنی چوری سے باز آ گیا تیرے صدقے کی وجہ سے۔ آپ کا مال اگر پاک ہے تو غلط کے پاس جا کر بھی اس کو سدھار سکتا ہے، اس کو پاک کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ لینے والا کون ہے، تحقیق ضرور کیجئے، لیکن یہ دیکھیے کہ آپ کس رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ بال کی کھال اتارنا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کے پیچھے پڑ جانا، اپنا شر اس پر مسلط کرنا، اپنے بد اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا صدقہ کہ جہاں پر عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں، تکلیفیں پہنچائی جائیں، لوگوں کی عزت کا خیال نہ کیا جائے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ انسان اچھے دو جملے بول کر، جان چھڑا کر، معافی لے کر صدقہ نہ کرتا۔ ایسے صدقے سے صدقہ نہ کرنا بہتر ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے کس طریقے سے آپ نے اپنے رب کے قریب پہنچنا ہے۔ دو باتیں تھیں، ایک کو میں نے آج تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، دوسری بات بھی آپ اس رمضان میں جگہ جگہ سنتے رہیں گے، اور وہ ہے رب کی قربت حاصل کرنا اللہ کے کلام مبارک کے ذریعے سے۔ یہ دو نفل ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قریب جانے کی ایک عجیب انداز میں اس رمضان میں کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں راستوں کو ہمیں تھامنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سعادت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ یہ بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رمضان میں سوال ہے تراویح اور وطر پڑھنے کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ فجر کی سنتیں اس کے بعد ادا ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع، جب ان روایات کو جمع کیا جائے کہ 13 رکعت جن میں ثبوت ہے، تو ان میں بعض روایات کے اندر وطر کے بعد 2 رکعت نفل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو کوئی شخص وطر پڑھ چکا ہے، اول تو اگر اس کی نیت ہے کہ اس نے رات میں مزید کچھ پڑھنا ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، تو وطر وہ رات کے آخری حصے میں ادا کرے گا، آخری نماز اس کی وطر ہوگی۔ اور اس نے رات کو مثال کے طور پہ جلدی اپنی ایک ترتیب بنائی کہ آج میں سونا ہے، صبح فجر میں ہی اٹھنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے توفیق دی وہ پڑھ کے اس نے وطر پڑھ لی۔ رات میں اس کی پھر اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کچھ پڑھ لے، تو پھر وہ پڑھ لے۔ کبھی کی اجازت ہے، مستقل روٹین کی اجازت، آخری نماز وطر ہونی چاہیے۔ باقی عقیقے کا سوال ہے کہ عقیقے کے 2 بکرے ہیں لڑکے کی طرف سے، تو کیا ایک بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا ذکر فرمایا ہے، 2 ہی ہوں گے۔ ایک کی گنجائش ہے تو دوسرے کی گنجائش ہونے تک یا تو انتظار کر لیا جائے، یا ایک ذبح کر کے دوسرا بعد میں کر لیا جائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال 2 عقیقے میں 2 بکرے ذبح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔
تیسرا آج کا مسئلہ ہے اور وہ آج کا تعاون کا اعلان ہے، اور وہ ادارہ جس کا اعلان ہے اس ادارے کے حوالے سے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آپ کے شہر کا اپنا ادارہ ہے المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ، جس کے رئیس آپ کی اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، مشہور اس شہر کے عالم دین بھی ہیں، اور اس ادارے کے اندر صرف یعنی ایک رسمی پڑھائی نہیں ہے، کیونکہ یہ میں آپ کے سامنے آ کھڑا ہوں۔ اس ادارے کے پہلے دن جس دن اس کا افتتاح ہوا تھا، اللہ نے ایک توفیق دی کہ اس ادارے میں داخلہ ملا، پورے 8 سال وہاں تعلیم حاصل کی، پھر آگے اپنی ایک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک گواہ کے طور پر اس وقت کھڑا ہوں کہ اس ادارے کو میں نے اس شہر کے اندر رسمی ادارے جیسا نہیں دیکھا۔ اس وقت شاید صوبہ سندھ میں اس جیسا ادارہ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے نہ ہو۔ جو علماء وہاں پر موجود ہیں ان سے آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ انداز تربیت، انداز تعلیم جس انداز کا ہے، کیونکہ اتفاق سے یعنی اللہ کے حکم سے اس وقت میں بھی وہاں پر تدریس کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ جس انداز میں ہمیں اوپر سے احکامات ہوتے ہیں پڑھائی کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے، بچوں کے نظم و نسق کے اعتبار سے، اور ان بچوں کو جو آئے ہوئے ہیں دور دراز کے علاقوں سے، ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر سنبھال کر رکھنے کے اعتبار سے وہ چیزیں ہمارا دوسرے اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اس کے فوائد ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی مسجد کے ایک صاحب تھے، آج ان کا تذکرہ میں کر دوں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، عبد الرحمن آلاد بھائی، ہمارے عبد الرحمن چونیا صاحب، اس مسجد کی بھی آپ کی بھی رونق تھے، اس ادارے کی بھی ایک جان تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ وہ جب اس ادارے کو انہوں نے جس انداز میں سنبھالا، اس وقت ایک عجیب حالت تھی کہ بس اوقات کھانے کے لیے بھی چیزیں میسر نہیں تھیں، تو ان کا ایک جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ آج سے میں نے اس ادارے کے اس مالی معاملات کو سنبھالا ہے، جس دن اس ادارے میں کھانا نہ بنے تو سمجھ لینا اس دن عبد الرحمن کے گھر میں بھی کھانا نہیں بنا۔ میرے گھر میں اگر اس ادارے میں نہیں بنا تو میرے گھر میں بھی نہیں بنے گا۔ انہوں نے جو محنت کی، جس انداز میں کی، جو اس وقت جو بھی وہ کرتے تھے، جس انداز میں کرتے تھے، اس دور کے پڑھے ہوئے لوگ آج علماء کی صف میں شامل ہو کر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے، وہ جا چکے اس دنیا سے، آج ان کی قبر کے اندر ان کو جو ثواب مل رہا ہوگا وہ وہی جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے۔ تو یہ آپ کا دیا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، مطمئن ہو کر دیجئے، آپ کا دیا ہوا ان تمام لوگوں تک پہنچے گا جو اس آپ کے مال کے مستحق ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔